بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ کیا ہمارے پاس ایسے شعبے ہیں جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, جس میں ہم نے ترقی تو کی ہے لیکن ہم اس میں بہت زیادہ اتنا اپنے جو کاؤنٹر کنٹریز کو دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں, انڈیا کو دیکھتے ہیں, وہاں تک نہیں پہنچے ہیں, ان کے قریب بھی نہیں آئے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف صاحب, فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے FPCCI کے لیے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے. ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر میں ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں, ہماری ٹیکسٹائل میں بہت زیادہ ایکسپورٹس ہیں, دیگر بہت سارے شعبے ہیں جہاں پر ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہم پیش کر رہے ہیں, کیا یہ ایکسپورٹ لیڈ بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ یہ بجٹ بھی صرف ٹیکس والا بجٹ ہونا ہے. آپ پہلے دیکھیں کہ پوری قوم اس وقت جو ہے تو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور یہاں پر بے روزگاری بڑھ چکی ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کیونکہ ہم نے IMF سے فنڈز لیتے ہیں, امداد لیتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, تو اس وجہ سے ہماری مجبور. آپ کسی ٹیکسٹائل والے سے جا کے بیٹھیں گے سوچیں تو ٹیکسٹائل والا رو رہا ہے, وہ کروڑ روپے کا لاس کر رہا ہے. کوئی ٹیکسٹائل ہماری کوئی انڈسٹری کے اندر بوم نہیں ہے. اگر آپ دوسری کسی انڈسٹری میں چلی جائیں, آپ سیمنٹ انڈسٹری میں کنسٹرکشن سائٹ پر آپ آ جائیں تو کنسٹرکشن سائٹ پر آپ دیکھیں گی کہ بہت ساری انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں. جو بڑے بڑے پاکستان کے نام تھے, جو کہ ہم کئی دہائیوں سے سنا کرتے تھے, امریلی اسٹیل آپ وہ دیکھیں کہ بند ہو چکی ہے, آغا اسٹیل وہ بند ہو چکی ہے. اسی طرح سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کی ٹائل کی جو انڈسٹری ہے, بہت ساری انڈسٹریاں کلوز ڈاؤن ہو چکی ہیں. انڈسٹری دن بدن بند ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو صرف ہم نے خوش رکھا ہوا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے. ہمیں دن بدن ہم نے جو جھوٹ کا اپنے اوپر جو پہنا ہوا ہے ہمیں آتا تو ہم سے ہٹانا پڑے گا. ہمیں قوم کو بھی سچ بتانا پڑے گا اور قوم کے لیے سوچنا پڑے گا کہ قوم کو ہم ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کے پاس بہت ساری ایسی ریسورسز موجود ہیں آج بھی کہ اگر وہ ان کے اوپر کام کیا جائے تو حکومت شاید اس بھنور سے نکل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے حکومت اس وجہ سے نہیں نکل پا رہی کیونکہ حکومت میں کی مجبوری ہے وہ ٹیکسز لگانا IMF کی وجہ سے. آپ جب یہاں پر پراپرٹی سیکٹر کے اندر ٹیکسز کی بھرمار کرتے ہیں اور آپ کے برابر کے 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر 5% ٹیکس ہوتا ہے اور یہاں پر 45% ٹیکس ہوتا ہے پراپرٹی کے اوپر. تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ دبئی بھاگ جاتا ہے اور وہ اپنی انویسٹمنٹ دبئی جا کے کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری $12 بلین جو ہے تو دبئی میں انویسٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے. جب ہم دبئی کے لوگوں سے جا کے مدد لینے کے لیے گئے کہ ہمیں 1 بلین دے دیں تاکہ ہمارا ملک چل پڑے, تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 بلین کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ آپ کے 12 بلین تو آپ کے ہمارے پاس ہمارے ملک میں انویسٹ ہیں. تو آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں راغب کرتے تاکہ آپ کے اپنے جو تو فورن ریزرو جو تو بڑھیں, جو ہمارے پاس آپ کی سرمایہ کاری آتی ہے. لیکن حکومت بدقسمتی سے اس قسم کی کوئی پالیسی بنانے میں میرے خیال سے کوئی ناکام ہوئی ہے. وہ بزنس فرینڈلی پالیسی دینے میں ناکام ہوئی ہے تاکہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے, جو پاکستان کا انویسٹر ہے, وہ پاکستان میں انویسٹ کرے. لیکن یہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی پاکستان کے لیے کوئی ایسے ایزی ڈوئنگ بزنس کے لیے پالیسی نہیں بناتی کہ جو پاکستان میں بزنس کر سکے, اور اس کے مجبوری وہ پاکستان سے باہر بھاگتا ہے. رائٹ, تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس بیوروکریسی کی جو اس کا کیا کر سکتے ہیں, اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں. کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.